ہم جسے دل کی بات کہتے ہیں وہ دراصل لاشعور کی باز گشت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن حکیم میں بھی بار بار انسان کو تدبر اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ تدبر صرف شعور سے نہیں ہوتا، اگر ہاں تو معزز ناظرین کرام، یہ سب کچھ ہمارے اندر موجود ایک پراسرار قوت کا نتیجہ ہے جسے ہم لاشعور کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم خود کو کتنا جانتے ہیں۔ لاشعور کی دنیا۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی کسی کام کو سوچے بغیر بس خود بخود بغیر سوچے سمجھے کر لیا ہو؟ جیسے آپ گھر جا رہے ہوں اور اچانک پتہ چلے کہ آپ منزل پر پہنچ چکے ہیں، لیکن راستے کی یاد ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے گزرے۔ یا کبھی دل بے وجہ پریشان ہو، دل ڈوبا ہوا لگے، لیکن دماغ کو کوئی وجہ سمجھ نہ آئے۔ اگر ہاں تو معزز ناظرین کرام، یہ سب کچھ ہمارے اندر موجود ایک پراسرار قوت کا نتیجہ ہے جسے ہم لاشعور کہتے ہیں۔ لاشعور یعنی وہ ذہن جو سوتا نہیں لیکن چھپ کر کام کرتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں خود سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم شعوری طور پر سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے آخر میں آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا اصل کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے۔ انسانی ذہن کو ماہرین نفسیات دو بنیادی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے شعور، وہ جو آپ ابھی استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے لاشعور، جو خاموشی سے پس منظر میں ہر لمحہ کام کرتا ہے۔ شعور صرف 5 سے 10% ذہنی سرگرمیوں کا ذمہ دار ہے، جبکہ ذہن کا 90% سے زیادہ کام لاشعور سنبھالتا ہے۔ معزز ناظرین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن مکمل طور پر لاشعوری حالت میں ہوتا ہے۔ وہ جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہ سب براہ راست لاشعور میں جمع ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارا شعور بھی بڑھنے لگتا ہے، مگر لاشعور میں جمع کی گئی بچپن کی وہ پرانی فائلیں وہ نہیں جاتی، وہ ذہن سے ختم نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین، آپ کو بچپن کے کچھ الفاظ، آوازیں، خوشبوئیں یا ڈر شاید یاد نہ ہو، مگر وہ سب آپ کے اندر کہیں محفوظ ہوتے ہیں اور آپ کی شخصیت پر اثر ڈالتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں بچپن انسان کی بنیاد ہوتا ہے، کیونکہ وہی لاشعور کی پہلی لائبریری ہوتی ہے۔ لاشعور کا کام کیا ہے؟ یہ ہماری عادتیں بناتا ہے، ہمارے رد عمل طے کرتا ہے۔ خوف یا خوشی کے پیچھے اصل محرکات یہی لاشعور رکھتا ہے۔ ہم جسے دل کی بات کہتے ہیں وہ دراصل لاشعور کی باز گشت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے۔ کسی انسان سے ملتے ہی ہمیں اس سے اپنائیت یا اجنبیت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ بظاہر تو وہ شخص نیا ہے، مگر لاشعور اس کی شکل،
آواز یا انداز کو ماضی کے کسی تجربے سے جوڑ کر فوراً فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ شخص محفوظ ہے یا خطرناک۔ آپ نے فیصلہ کیا مگر سوچے بغیر۔ کیوں؟ کیونکہ لاشعور پہلے سے سوچ چکا تھا۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ ہے، کیا لاشعور صرف تجربات کی کاپی پیسٹ ہے یا اس میں کچھ اور راز بھی چھپے ہیں؟ ماہرین نفسیات جیسے سگمنٹ فرائیڈ اور کارل یونگ نے کہا ہے کہ لاشعور صرف یادوں کا ذخیرہ نہیں، یہ ایک زندہ سوچتا ہوا خفیہ دماغ ہے جو علامتوں، خوابوں اور جذبات میں بولتا ہے۔ خواب، یہ وہ دنیا ہے جہاں منطق کی کوئی حد نہیں، اور یہ لاشعور کی سب سے گہری زبان ہے۔ جو باتیں ہم دن میں چھپا لیتے ہیں وہ رات کو خواب بن کر سامنے آتی ہیں۔ کبھی اڑنا، کبھی گرنا، کبھی بھاگنا اور کبھی قدم بھی نہ اٹھنا، یہ سب خواب لاشعور کی تصویری زبان ہے۔ معزز ناظرین، یہاں پر ایک مشہور مثال لیتے ہیں۔ آپ خواب میں امتحان دے رہے ہیں لیکن پرچہ خالی ہے یا دیر ہو چکی ہے۔ یہ دراصل آپ کے اندرونی دباؤ یا ناکامی کے خوف کا اظہار ہے، یعنی لاشعور آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ کہیں کچھ ہے جو حل طلب ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر، کیا ہم لاشعور کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس چھپی ہوئی دنیا میں جھانک سکتے ہیں؟ تو جواب ہے جی ہاں، مگر آسان نہیں۔ اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں: مشاہدہ، مراقبہ۔ مشاہدہ یعنی سیلف اویئرنس، خود پر غور کرنا۔ دن میں چند بار رک کر سوچیں، میں ابھی کیسا محسوس کر رہا ہوں اور کیوں؟ یہ سوال لاشعور کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے مراقبہ یا ذہنی سکون کا عمل۔ جب آپ خاموش بیٹھ کر صرف اپنے خیالات کو دیکھتے ہیں بغیر کسی کے دخل دیے، شروع میں یہ مشکل لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے کہ کچھ خیالات بار بار آ رہے ہیں۔ وہی خیالات آپ کے لاشعور کی آواز ہیں۔ معزز ناظرین، اب سنیے ایک دلچسپ بات۔ کئی بڑی ایجادات، آرٹس اور سائنسی نظریے لاشعوری لمحوں میں بنے۔ آرکیمیڈ جب نہا رہا تھا، نیوٹن جب درخت کے نیچے بیٹھا تھا، یا غالب جب خاموش بیٹھا کرتا تھا، یہ سب لاشعور کے لمحے تھے جب دماغ ریلیکس تھا اور اندر کی گہرائیوں سے علم ابھر کر سامنے آیا۔ ناظرین اکرام، قرآن حکیم میں بھی بار بار انسان کو تدبر اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ تدبر صرف شعور سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی لاشعور سے جڑا ایک گہرا رابطہ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے نفس میں بھی۔ یہ نفس کا ذکر، یہی وہ اندر کی دنیا ہے، وہی لاشعور جو حقیقت کی گہرائیوں میں چھپا ہے۔ ناظرین اکرام، سائنس آج مانتی ہے کہ لاشعور صرف ذہنی عمل نہیں بلکہ جسمانی رد عمل کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ہارمونز، دل کی دھڑکن، معدے کی کیفیت، یہاں تک کہ بیماریوں کا آغاز بھی اکثر لاشعور میں چھپے خوف، غصے یا صدمات سے ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں رہا کہ کیا لاشعور ہے
बल्कि सवाल ये है कि हम लाशऊर के साथ क्या और कितना ताल्लुक़ रखते हैं। क्या हम अपनी असल शख्सियत को जानते हैं या सिर्फ उसी शख्सियत को जो हम रोज़मर्रा के शऊर में नज़र आते हैं। और आज की इस वीडियो की आखिरी बात, अगर आप ख़ुद को समझना चाहते हैं, अगर आप अपनी इबादतें, खौफ, फ़ैसले और ख़यालात की जड़ तक जाना चाहते हैं, तो आपको लाशऊर की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा। और याद रखें, ये सफ़र सिर्फ बाहर की मालूमात से नहीं बल्कि अंदर की खामोशी और सच्चाई से तय होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक सवाल जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या जो आप अभी सोच रहे हैं वो वाकई आपके शऊर की पैदावार है या किसी और जगह से उठा है, आपके लाशऊर की गहराइयों से? तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो। और अगर आप बलूचिस्तान के जादुई चश्मों के मुताल्लिक़ वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।